الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و سامعات و حاضرین محترم عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم اپنے تفسیر القرآن کے سبق کا آغاز سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام اس سورہ مبارکہ کے پہلے لفظ کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ وہ پہلی سورہ مبارکہ ہے کہ جب اس کا نزول ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو اعلانیہ طور پر حرم کعبہ میں اس کو تلاوت فرمایا، تو اس کو سننے والے کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آخری آیہ مبارکہ تک پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوئے، تو اس طرح کا سحر طاری ہوا تھا ان کفار و مشرکین پر بھی۔ ایمان والے تو سجدے میں جانے ہی تھے، ایمان والوں نے تو سجدہ کرنا ہی تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن یہ عجیب واقعہ تھا کہ جتنے کافر سننے والے تھے وہ بھی سارے سجدے میں گئے۔ تو اس پر بعض لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ سارے مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو یہ خبر پھیلتے پھیلتے حبشہ تک بھی گئی، جو 2-3 ماہ پہلے ابھی ہجرت کر کے حبشہ میں گئے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضائل، اس سورہ مبارکہ کی محبت بری داستانیں جو ہیں وہ تو ایک نشست کیا، 2 کیا، 4 کیا، کئی سال ہا سال بھی اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس چمکتے ستارے کی جب وہ نزول کر رہا، نیچے اترا، جب اس نے نزول کیا، نیچے اترا، اس چمکتے تابندہ ستارے کی قسم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل، نہیں گمراہ ہوا، نہیں بہکا، نہیں بھٹکا، راہ سے نہیں ہٹا، صاحبکم، تمہارا ہمیشہ کا ساتھی، وما غوا، نہ بہکا نہ بھٹکا، وما ینطق عن الہوا، ما ینطق، اور نہیں بولتا، وہ نہیں بولتا عن الہوا، اپنی خواہش سے، ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں ہوا وہ الا مگر، الا وحی یوحی، وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، علمہ، سکھایا اسے اس ہستی نے، شدید القویٰ، جو شدید القویٰ ہے، زبردست قوتوں والا ہے، وہ زبردست قوتوں والا رب جس نے سکھایا، جس نے علم سکھایا، ذو مرۃ فاستویٰ،
بڑے دانا نے سکھایا۔ فاستویٰ، پھر اس نے بلندیوں کا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ یہاں پر 7 آیات مبارکہ پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ان دو پہلی آیہ مبارکہ پر گفتگو کرتے ہوئے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید آج کی نشست اس ایک آیہ مبارکہ پر ہی ہمیں مکمل کرنی پڑے۔ قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ ہوا یہوی، یہ ہوا 2 بابوں سے بنا ہے۔ اس کا ایک مصدر، ایک باب جو ہے وہ عالم یعلم سے، ہووی، اور ایک ہے ہوی، ضرب یضرب سے۔ عالم یعلم سے اگر اس کو مانا جاتا ہے تو یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے حاوی یا یہوی، حاوی یا یہ، و حوی، ہووی، یہ 2 مصدر ہیں اس کے۔ ایک کا معنی بلندی سے نیچے اترنا اور ایک کا معنی نیچے سے اوپر جانا۔ یہ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ یہ لفظ تمام مفسرین کرام بشمول حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا حسن بصری، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہے۔ نجم سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کا اگر ایک معنی ہووی سے لیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ قسم ہے اس ستارے کی جو پستی سے بلندی کی طرف گیا، یعنی معراج کی طرف جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ کی طرف جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی بارگاہ سے وصول کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیوزات، برکات، اس کی تجلیات کو سمیٹنا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قسم اس ستارے کی ہے جس نے نیچے سے بلندی کی طرف سفر کیا، معراج کیا، اور اپنے رب اکبر کی بارگاہ بے کس پناہ سے وہ فیوزات، وہ عنایات، وہ برکات سمیٹی کہ جو آج تک کوئی سمیٹ نہ سکا۔ کیوں؟ آگے اشارہ بھی کیا، جیسا کہ بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، معراج خواب میں ہوا ہے، تو اللہ جل مجدہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے جب واپس تشریف لائے جو کچھ بیان کیا، اس بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی نہ کمی کی نہ کوتاہی۔ اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا اس کی گواہی دی۔ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارے دوست، اب ان میں سے صاحبکم صحابہ کی طرف اشارہ ہے، اے صحابہ میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے صاحب، تمہارے سرتاج، تمہارے آقا، تمہارے پیغمبر
ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ وہ بہکے نہ بھٹکے۔ کیوں؟ اب دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے اہتمام کیسا فرمایا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کرنا تھا، زبان درازیاں کرنی تھی، بہت کچھ کرنا تھا، بہت کچھ کہنا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام کیا فرمایا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہ سمجھنا میرا حبیب اپنی خواہش سے کہہ رہا ہے، وہ اپنی تعریف کے لیے بتا رہا ہے، وہ اپنے لیے کوئی ہمدردیاں اکٹھی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے جذبات سے، اپنے خیالات سے، اپنی سوچ اور فکر سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نہیں، فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب، میرا محبوب تو وہ ہے کہ جو اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا، وہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ ہمارا حبیب، ہمارا محبوب وہ ہے کہ جو اپنی خواہش سے بولتا نہیں، وہ تو صرف وہی کچھ بولتا ہے جو ہماری طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نہیں کچھ صرف اور صرف یہی کہ اس کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے وہی بولتے ہیں۔ تو گویا یہ سارا کلام، ساری گفتگو، سارا پستی سے بلندی کی طرف جانا، بلندی سے پستی کی طرف آنا، یہ سارے کا سارا اللہ جل مجدہ نے خود بیان، خود گواہی کے طور پر بیان فرمایا۔ اسی مضمون کی تائید کے لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ معراج کی طرف سے کی کے حوالے سے وہ گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا کہ سبحان الذی، وہاں کا سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ذرا غور کیجئے، ابتدا کیسی ہے۔ فرمایا کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارہ کا آغاز ہے، تو لفظ سبحان سے آغاز کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مضمون کا بھی تائید کنندہ اللہ رب العزت ہے، اور ادھر بھی جب اپنے محبوب کی شب اسرا پر آسمانوں کی بلندیوں پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ سارے سفر کا آغاز کیا، تو فرمایا یہ مت سمجھنا میرا حبیب خود باتیں کر رہا ہے۔ ادھر کہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ادھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے بندہ خاص کو۔ لہٰذا ہمیں طرح طرح کی توجیحات اپنے طور پر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ خواب کا واقعہ تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس گئے یا نہیں گئے۔ بعض لوگ کلمہ پڑھ کر بھی اس طرح کی توجیحات قرآن سے نکالتے ہیں کہ افسوس سا ہو جاتا ہے، کیا ان کے اندر ایمان اور ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی رہا؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں قرآن کو صاحب قرآن کی محبت میں، صاحب قرآن علیہ تحیۃ والثناء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری، اتباع اور سرکار کی علم نبوت کے سائے میں، ان کی اتباع میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح صحابہ نے قرآن کو سمجھا، ہمیں بھی اللہ رب العزت اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کی تائید اللہ رب العزت نے ادھر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں کر دی۔
یہاں پہ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، ادھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اپنی خواہش سے میرا حبیب بولتا نہیں، فرمایا یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ تو میں کر رہا ہوں، میں خود خدا ہو کے بیان کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا سیر کرائی، اس کا معنی سیر کی نہیں، سیر کرائی، اور اس کا کوئی نہ کوئی کروانے والا ہے، اور وہ کون؟ خالق کائنات ہے، رب کعبہ نے یہ حکم فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر ہوا حویٌ سے بنا ہے تو اس کا معنی پستی سے بلندی کی طرف جانا، ہویٌ سے بنا ہے تو بلندی سے پستی کی طرف آنا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب کا پستی سے بلندی کی طرف آنا، میری بارگاہ میں آ کر تجلیات، فیوزات، برکات کو سمیٹنا یہ بھی حق ہے، اور پھر اس کو میری بارگاہ سے سمیٹ کر اپنے سینے کو لبریز کر کے اپنی امت کی طرف، اپنے غلاموں کی طرف جانا یہ بھی حق ہے، اور پھر غلاموں میں ان فیوزات کو، ان برکات کو بانٹنا یہ بھی حق ہے۔ اور اس بانٹنے پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، میرے حبیب کے عطا پر اعتراض کرتا ہے، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، فرمایا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے یہ اتنی محدود نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ایک لفظ بیان فرما کے اس کے اندر پوری کائنات کا سارا خزانہ سمیٹ دیا، سارے اعتراضات کے جوابات دے دیے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ کی آڑ میں اس کے پردے کے پیچھے بعض لوگ جو گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، فرمایا وہ ظاہری طور پر بشر ہونے میں تو تمہارے جیسے ہیں، لیکن جب آسمانوں کی بلندیوں پر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی ان قربتوں میں رب ذوالجلال سے جب میرا حبیب فیوزات سمیٹ رہا ہو تو وہ بھی یاد رکھنا۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آ کر اپنی امت میں، اپنے غلاموں میں، گنہگاروں میں، سیاکاروں میں اس فیض کو بانٹتا دیکھو، تو پھر بھی یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ کہ کیسے عظمت کی دلیل ہے؟ کسی شخص کا نیچے سے اوپر جانا یہ تو عظمت کی بات ہے، ترقی کرنا، بلندی کی طرف جانا، عروج کی طرف جانا، معراج کی طرف جانا، اور پھر تجلیات الوہیت میں ہزاروں لاکھوں سالوں کی بے حساب و کتاب لامکان کی ان قربتوں میں جا کر اس بارگاہ سے فیوزات اور تجلیات کا سمیٹنا، یہ تو عظمت کی بات تھی ہی، لیکن اس سے بھی عظیم تر میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ ان عظمتوں کو قربان کر کے اپنے غلاموں کی خاطر، اپنی گنہگار امت کی خاطر پھر امتیوں میں آ جانا، یہ میرے محبوب کا اور بڑا پن ہے۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بڑی عظمتوں کی علامت ہے، دلیل ہے کہ اس عظیم بارگاہ کی قربتوں کو چھوڑ کر، قربان کر کے، اپنی محبتوں کو قربان کر کے اس گنہگار امت کے لیے ان امتیوں میں آ جانا، اور پھر ہمیشہ قیامت تک آرام فرما گنبد خضرا میں ہو جانا، یہ میرے آقا ہی کا خاصہ ہے، یہ میرے آقا کا ہی حوصلہ ہے کہ اتنی عظمتوں کو قربان کر کے، قربتوں کو قربان کر کے اپنی برکتوں کو اپنی امت کے لیے مختص کر دینا، یہ میرے آقا ہی کا حوصلہ ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن مجید کے فیوزات سے، برکات سے ہمارے سینوں کو ایسا معجزن کر دے کہ یہ سینہ
گنجینہ بن جائے، سینہ مدینہ بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔